حضرت موسیٰ اتنے بڑے جلالی ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام جب ایک دن تشریف لائے روح قبض کرنے کے ارادے سے اور کہا حضور چلیے آپ کا ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، اب آپ کو دنیا سے مجھے لے جانا ہے، میں آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلال کے عالم میں دیکھا، ایک تھپڑ جو رسید کیا، آنکھ نکل کر زمین پہ گر گئی۔ اللہ، موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر زمین پہ گر گئی۔ جلال میں اتنا جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے بہت ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت جلال میں ہی رہتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ واہ کیا بات، تھپڑ مارا تو آنکھ نکل کر زمین پہ گر گئی۔ جلدی سے اسرائیل علیہ السلام نے اپنی آنکھ اٹھائی، اپنے حلقے میں رکھی اور لے کے روانہ ہوا۔ رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سمجھے جو معاملہ تھا رب تو جانتا ہے یہ سب۔ انہوں نے بھی عرض کیا مولا ایسا ایسا معاملہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ کے پاس، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنا دست مبارک اپنے بیل کے اوپر رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بیل تھا کہ آپ بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ بیل کے اوپر رکھا، کہا آپ کے دست مبارک کے نیچے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک سال کی عمر آپ کی بڑھائی جا رہی ہے۔ ہاتھ کے نیچے جتنا بال ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عمر بڑھائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا جبریل؟ کہ اس کے بعد آخر موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وعدہ الہی ازلی وعدہ ہے یہ تو، کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور اتنی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات حسب سابق وہی جسمانی ہے۔ واہ واہ کیا بات۔ جبرائیل اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد آخر موت ہے، مان یا متمان آخر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تب مریں گے تو اب صحیح، تب لے جاؤ گے تو اب صحیح، یعنی اتنے دن کے بعد بھی تو آخر مرنا ہی ہے، آخر جانا ہی ہے دنیا سے، یعنی تو ابھی لے چلیے، ابھی کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال والے نبی ہیں، تو جس بزرگ کا، جس ولی کا قدم موسیٰ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے، تو وہ جلالی بزرگ ہوتا ہے۔ اور کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کا قدم حضرت عیسیٰ کے قدم پر ہوتا ہے، تو وہ تجرد کی زندگی اختیار کرتے ہیں، تنہائی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی پر شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی۔ تو یہ اللہ کا ولی بھی تنہا رہتا ہے، کبھی شادی نہیں کرتا ہے اور شادی سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کا قدم حضرت عیسیٰ کے قدم پر ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور کچھ ولی جن کا قدم حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدم، تو سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ تھے، ہواؤں کے، فضاؤں کے، دریاؤں کے، جنات کے، انسان کے، سب کے بادشاہ تھے۔ اور بادشاہ بڑی شاہی کر و فر کے ساتھ رہتا، تو کچھ اولیاء بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں، جن کی شان و شوکت کے مقابلے میں بادشاہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سلیمان کے قدم پر ہوتا ہے، اور جن کا قدم محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ ہوتا ہے وہ ولایت محمدی کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے بے شمار مشابہتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہیں، بے شمار مشابہتیں ہیں غوث اعظم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے خلفاء کہتے ہیں قسم اللہ کی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ سنو، ہمارے آقا کی شان یہ تھی کہ ہمارے آقا کے پسینے میں بدبو نہیں آتی تھی۔ واہ واہ کیا بات۔ نبی کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے خلفاء کہتے ہیں ہمارے شیخ کے بدن سے بھی پسینے کی کبھی بدبو نہیں آتی۔ واہ واہ ہے دیکھو مشابہت۔ اور ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ مصطفیٰ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ غوث اعظم کے خلفاء کہتے ہیں ہمارے شیخ کے جسم پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ واہ واہ کیا بات۔ واہ واہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ دنیا کا کوئی آدمی سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہمارے آقا سوتے تھے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، انہی ولیوں میں سے ایک ولی ہیں جن کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ تو یہ اتنی مشابہتیں اللہ کے حبیب سے جو ہیں اس لیے ہیں کیونکہ غوث اعظم کے اندر ولایت محمدی تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے خوگر تھے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شریعت کے خلاف چلنے والے کو بھی بزرگ سمجھنے لگتے ہیں، ولی سمجھنے لگتے ہیں۔ جس نے کپڑا بدلا اور موٹی موٹی مالائیں ڈالی بڑے بڑے موتیوں والی، اور اس کے بعد آدمی سمجھتا یہ ولی اللہ ہے، اور جاہل ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ بنا رسول کا دین حاصل کیے ہوئے، بنا رسول کا علم حاصل کیے ہوئے ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں رسول کی شریعت حاصل کرتا رہا، دین محمدی حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات یعنی ہے۔ اتنا علم دین میں نے سیکھا کہ علم دین سیکھتے سیکھتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ بے شک واہ واہ کیا میں بات ہے۔ قطبیت کے درجے پہ فائز ہو گیا۔ روایتوں میں لکھا 30 سال تک غوث اعظم نے دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ غوث اعظم نے 30 سال تک دارالافتاء میں بیٹھ کے فتویٰ دیا ہے، اور یہ جاہل لوگ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے پھرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں جو رسول کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، یہ عمومی فرمان ہے غوث اعظم، عام طور سے غوث پاک فرماتے ہیں جو دین کے خلاف کام کرتا ہے، نبی کی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ کے احکام کے خلاف کام کرتا ہے، فرماتے ہیں انی محارب لکل ضال مضل۔ بے شک واہ واہ انی محارب لکل ضال و مضل، میں تو اس سے جنگ کرتا ہوں جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے۔ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے اور ولی اللہ بنے گھوم رہے ہیں، سمجھے؟ روزہ ایک ٹائم کا نہیں رکھتے، ولی اللہ بنے گھوم رہے ہیں، بڑے نیک بڑے پرہیزگار بنے گھوم رہے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں ایسے آدمی سے میرا اعلان جنگ ہے۔ وہ مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، سمجھے؟ یہ تو ان کے کرم کی بات ہے، ورنہ فرمان ان کا یہی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے میں تو اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو میرے نانا کی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ تقریر کرنے لگے۔ غوث اعظم کی جو تقریر ہوتی تھی، ان کا مجمع ہوتا تھا، جو جلسہ ہوتا تھا، اس کی شان یہ ہوتی تھی کہ 70 ہزار سامعین کا مجمع ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ وہ واہ 70,000 سے کم کبھی نہیں ہوتا تھا، زیادہ تو ہو جاتے تھے لیکن 70,000 سے کم کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اور اگلی 3 صفوں میں 360 کامل بزرگ بیٹھا کرتے تھے، اگلی 3 صفوں میں 360 کامل اولیاء بیٹھا کرتے تھے، واہ واہ کیا بات ہے۔ 4 صفوں میں محدثین مفسرین بیٹھا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاغذ قلم لے کے بیٹھا کرتے تھے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرتے جاتے تھے اور وہ تفسیر کرتے جاتے تھے۔ یہ 400 مفسرین تفسیر کرتے جاتے تھے اور غوث اعظم تقریر کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد عوام کا مجمع ہوتا تھا، اور عوام بھی غوث اعظم کی محفل کی عوام بھی کیا کہنے تھا، عوام کے بھی کیا کہنے۔ اور دوران تقریر کبھی کبھی غوث اعظم کہتے تھے اب ہم قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں، اب ہم قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کے خلفاء کہتے ہیں جیسی غوث اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں، سارے لوگوں کا عجیب حال ہو جاتا تھا، لوگ اپنے گریبان پھاڑنے لگتے تھے، لوگ زمین پہ پٹخیں کھانے لگتے تھے، اور تقریباً 70 جنازے ایک ایک محفل سے نکلا کرتے تھے۔ اتنی زبردست آپ کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا غوث اعظم کا اب ہم قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں نے کیا کیا اپنے اپنے گریبان پھاڑنا شروع کر دیا اور پٹکنا شروع کر دیا، اور اپنے اپنے امام اتارے غوث اعظم کی طرف پھینکنا شروع کر دیا، امام اتارے غوث اعظم کی طرف پھینکنا شروع کر دیا، امام اتارے اور اللہ کی قسم جتنے امام غوث اعظم کی طرف جاتے تھے سب آپ کے قدموں ہی میں گرا کرتے تھے۔ واہ واہ کیا بات، سب آپ کے قدموں میں گرا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک غوث اعظم کے قدموں میں اپنا امامہ اتار کے نہ رکھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ
حق ہے ڈھیر ہو گیا اماموں کا، ڈھیر ہو گیا اماموں کا. جب ڈھیر ہو گئے تو غوث اعظم پھر حال سے قال کی طرف آ گئے، اور اس کے بعد لوگوں کو ہوش آیا تو غوث اعظم نے ایک امامہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھینکا اور فرمایا اے فلاں، نام لے کے، فلاں یہ امامہ تیرا ہے، تو اپنا امامہ لے لے. یہ امامہ تیرا ہے، تو اپنا لے لے. یہ تیرا امامہ ہے، یہ تو اپنا لے لے. کس کا آیا، کب آیا، کسی کو نہیں پتا، لیکن غوث اعظم سب جانتے ہیں امامہ کدھر سے آیا ہے، کس کا آیا ہے. واہ کیا بات ہے. وہ خود فرماتے ہیں میرے نانا کے علم پر اعتراض کرنے والوں کہ میرے نانا کو علم غیب کا اعتراض نہیں. نادانوں سنو، میں جانتا ہوں تم میں سقی کون ہے اور سعید کون ہے. میں جانتا ہوں تم میں جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نانا کے علم پر اعتراض کرنے والوں واہ سنو، میں جانتا ہوں کہ کون ہے جنتی، کون ہے دوزخی. آپ کہو تو ابھی نام لے لے کے بتا دو. لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے، کہیں غوث اعظم نام نہ لیتے. جو کہہ دیں گے وہی ہو جائے گا.